कमरे में जलती सुर्ख मध्यम शम्माओं की रोशनी में ज़ावान के गर्म और जुनूनी होंठ ज़ोया के नरम और कपकाते हुए सहराई जैसे गर्दन पर अपने बेपनाह शिद्दत नछावर कर रहे थे। ज़ोया का पूरा वजूद उसके जुनूनी लम्स की तपिश से सलग रहा था। इसका रेशमी सुर्ख दुपट्टा पहले ही फर्श पर गिर चुका था। ज़रवान की गिरफ्त इसकी नंगी कमर पर इतनी सख्त थी कि ज़ोया के मुंह से एक दबी दबी सिसक निकल गई। ज़रवान ने इसके लाल कपकपाते होंठों पर अपना तशना और बेबाक कब्जा जमाया तो ज़ोया के दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। ज़रवान की सांसों की गर्मी और इसका मर्दाना परफ्यूम ज़ोया के हवस पर पूरी तरह तारी हो चुका था। तुम सिर्फ मेरी हो ज़ोया, इस दुनिया में कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। ज़रवान इसके मदहोश और भारी आवाज़ में फसफसाया और इसकी बिखरती बाल इसके नाजुक शाने से पीछे हटाते हुए इसकी पीठ पर अपने होठों को जला देने वाली तपिश छोड़ने लगा। ज़ोया ने शिद्दत जज्बात से अपनी आंखें बंद कर ली और ज़रवान के चौड़ी छाती पर अपने नाजुक हाथ जमाकर इसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाने लगी। वो दोनों इस रात दुनिया माफिया से बेखबर एक दूसरे की मोहब्बत और कुर्बत के जुनून में डूबे हुए थे। ज़रवान का हर लम्स ज़ोया के जिस्म में एक सनसनीखेज आग भड़का रहा था। वो बगैर किसी रुकावट के अपने शौहर की इस बेपनाह और दीवाना वार चाहत के आगे मुकम्मल तौर पर हथियार डाल चुकी थी। ज़रवान ने इसे अपनी मजबूत बाहों के आसार में उठाया और हौले से बेड के नर्म पे पलटा दिया। इसकी गहरी सी आंखों में ज़ोया के लिए बेपनाह मोहब्बत और एक अजीब सी हाकमियत चमक रही थी। इसने ज़ोया के चेहरे पर फैली मासूमियत और शर्म से सुर्ख होते गालों को अपनी गर्म उंगलियों से सहलाया और फिर इसकी भारी ज्वेलरी को एक एक करके उतारा। जब इसका हाथ ज़ोया की कमर के गिर्द लिपटे लिबास पर गया तो ज़ोया ने एक बार फिर हचकाते हुए इसके सीने पर हाथ रखा, लेकिन ज़रवान ने इसके दोनों नाजुक हाथों को पकड़कर अपने सर के ऊपर बेड से जकड़ दिया। आज की रात रोकने की कोशिश भी मत करना, इसने ज़ोया की आंखों में आंखें डालकर कहा। एक बार फिर इसके नाजुक गुलाबी होठों को अपने जुनूनी लम्स से महका दिया, लेकिन इस हसीन और रोमानवी रात के पीछे एक तारीख राज छुपा हुआ था। ज़रवान जो शहर का एक बाअसर और बेबाक बिजनेस टाइकून था, इसने ज़ोया से शादी सिर्फ एक इंतकाम की आग को बुझाने के लिए की थी। ज़ोया के बाप ने सालों पहले ज़रवान के ख़ानदान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया था। ज़रवान का इरादा था कि वो ज़ोया को अपने इश्क की कैद में ऐसा जकड़े कि वो कभी इससे दूर ना हो सके, लेकिन रात की हर गुजरती घड़ी के साथ ज़ोया की मासूमियत और इसका बेसाख्ता लम्स ज़रवान के सख्त दिल को पिघला रहा था। वो जितनी शिद्दत से इस पर अपना हक जता रहा था, इतनी ही गहराई से इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता जा रहा था। सुबह की सुनहरी रोशनी की किरणें जब पर्दों से छनकर कमरे में दाखिल हुई तो ज़रवान की आंखें खुली। ज़ोया इसके सीने पर अपना सर रखे इसकी मजबूत बाहों के आसार में बेखबर सो रही थी। इसके बिखरे हुए स्याह बाल ज़रवान के शाने पर फैले हुए थे और इसके सुर्ख होंठ हल्के से खुले हुए थे, जिन पर रात की शिद्दतों के असरात साफ नजर आ रहे थे। ज़रवान ने नहायत नरमी से इसकी पेशानी पर अपने होंठ रखे और इसकी कमर पर हाथ फेरते हुए इसे मज़ीद अपने करीब कर लिया। ज़ोया ने नींद में एक हल्की सी सिसकी ली और ज़रवान के सीने में अपना चेहरा मज़ीद छुपा लिया। इसी वक्त ज़रवान का फ़ोन हल्के से वाइब्रेट हुआ। इसने ज़ोया को जगाए बगैर हौले से अपना हाथ इसके नीचे से निकाला और फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर इसके खास आदमी का मैसेज था। सर, ज़ोया के बाप का पता चल गया है। वो पुलिस के साथ आपके बंगले की तरफ आ रहा है ताकि अपनी बेटी को आपकी कैद से छुड़ा सके। ज़रवान की आंखों में लम्हे भर में दोबारा वही पुराना जुनून और गुस्सा लौट आया। इसने फ़ोन एक तरफ फेंका और सोई हुई ज़ोया की तरफ देखा। इसने ज़ोया का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा और उसके होंठों को एक बार फिर अपनी शिद्दत से चूमते हुए अपने दिल में अहद किया, तुम मेरी हो ज़ोया, और तुम्हें मुझसे छीनने की कीमत तुम्हारे बाप को अपनी जान से देनी पड़ेगी। दरवाजे पर पड़ने वाली ज़ोरदार धमक और पुलिस के सायरन की आवाज़ ने कमरे की परसकून फिज़ा को एकदम से तार तार कर दिया। ज़ोया हड़बड़ाकर बेदारी के आलम में उठ बैठी। इसकी बड़ी आंखों में खौफ फैल गया जब इसने दरवाजे पर गूंजती अपने बाप की गुस्से से भरी आवाज़ सुनी। ज़रवान, दरवाज़ा खोलो, जानता हूँ मेरी बेटी अंदर है।
زروان کا چہرہ ایک لمحے میں پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوفناک سرخی اتر آئی جو اس کے غصے کو انتہا کو ظاہر کرتی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے میں بیڈ سے اٹھ کر زویا کو اپنے مضبوط باہوں میں دبوچ لیا۔ زویا نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، وہ میرے ابا ہیں، مجھے جانے دیں۔ پلٹ کر جب اس نے دیکھا تو زویا صوفے کے پاس سہمی ہوئی کھڑی تھی اور زروان کے چہرے پر ایک خطرناک سی مسکان بکھر گئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کی نازک کلائی کو پکڑ کر اپنی تپتی ہوئی چھاتی سے لگایا۔ دیکھ لیا تم نے، تمہارے باپ بھی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ زروان نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے گلے پر اپنے گرم ہونٹ پھیرنے لگا۔ زویا کی سسکیاں نکل گئیں، لیکن اس بار اس خوف میں ایک الگ ہی طرح کا نشہ اور تسلیم شدگی شامل تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اب اس کی زندگی پر صرف اور صرف زروان کا جنون راج کرے گا۔ زروان کے گرم ہونٹوں اور اس کے بااعتماد جنونی انداز نے زویا کے وجود کو یکسر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ پولیس اور اپنے باپ کے یوں بے بس ہو کر لوٹ جانے کے بعد زویا کا اندازہ ہو چکا تھا کہ زروان کی طاقت اور اس کے عشق کے حصار سے نکلنا اب اس کے لیے ناممکن تھا۔ زروان نے اس کی نازک کمر کو اپنی باہوں کے فولادی گھیراؤ میں لیا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے وجود کے اور قریب کر دیا۔ اس کے سینے کی دھڑکنیں زویا کی پیٹھ پر صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ زروان نے اس کے کان کے لوب پر اپنے دانتوں کو ہلکا سا دبا دیا، جس سے زویا کے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ تم نے سوچا تھا کہ وہ تمہیں مجھ سے چھین لیں گے؟ زروان کی بھاری اور مدہوش کر دینے والی آواز اس کے کان میں گونجی۔ تم میری ملکیت ہو زویا، میری روح کی ضرورت ہو۔ زروان نے اسے اپنے سامنے گھمایا اور اس کا سرخ پڑتا ہوا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی فتح اور بے پناہ جنون چمک رہا تھا۔ زویا نے گھبرا کر اپنی بھیگی ہوئی پلکیں جھکا لیں، لیکن زروان نے اپنے انگوٹھے سے اس کے کپکاتے ہوئے نیچے والے ہونٹ کو ہولے سے سلایا۔ مجھے دیکھو، اس نے حکم دیا، اور اس کا لہجہ اتنا اثر انگیز تھا کہ زویا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں جھانکنے پر مجبور ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے زروان نے زویا کے ہونٹوں پر اپنا تشنہ اور بے باک قبضہ جما لیا، اور یہ لمس پہلے سے زیادہ گہرا، جنونی اور بے رحم تھا، جیسے وہ زویا کے وجود کے ہر ذرے پر اپنا نام لکھ دینا چاہتا ہو۔ زویا کے ہاتھ بے اختیاری کے عالم میں زروان کی کشادہ شانوں پر جم گئے، اور اس کی انگلیاں زروان کی شرٹ کو سختی سے
की जारवान ने इसे उठाकर दोबारा पैर पलटाया और इसके ऊपर झुक गया। इसके हाथ जोया के जिस्म के कटो गाल को अपने अपमाना दम से लहकाने लगे, जिससे जोया को शर्म और हया की नीली नीली समुंदरों ने गोताजल कर दिया। जारवान प्लीज जोया के सर से उखड़ रही थी और इसके मुंह से सिर्फ अपने शोहर का नाम एक इल्तिजा के सूर निकल रहा था। प्लीज क्या मेरी जान? जारवान ने इसकी गर्दन को अपने तरफ झोंकते हुए मदहोशी से पूछा, तुम्हारी हर चीज मुझे तुम्हारा और ज्यादा दीवाना बना रही है। और आपका गहरा सन्नाटा एक बार फिर उन दोनों की सांसों की तपीस और रोमांस के जुनून से पिघलने लगा। जारवान का हर एक लम्स जोया की इस बात का यकीन दिला रहा था कि वो अब सिर्फ और सिर्फ इसी के इश्क की कैद में है और इस कैद के लज्जत से फरार अब खुद जोया के लिए भी नामुमकिन हो चुका था। सुबह की पहली किरणों ने जब कमरे का रुख किया तो जारवान के कचराता सीने पर जोया अपने सर रख के पैरियों को सुकून में सो रही थी। इसकी स्याह जुल्फें जारवान की लंबी छाती पर टिकी हुई थी और जारवान की मजबूत बाहें अब भी इसके नाजुक वजूद को किसी कीमती असासे की तरह अपने हसार में लिए हुए था। जारवान ने कोने से जोया के चेहरे पर झुकी हुई जुल्फ को पीछे हटाया और इसके लाल सूजे हुए होठों पर एक नरम सा लम्स छोड़ा। रात भर के जुनून और हदत के बाद अब जारवान की आंखों में जोया के लिए सिर्फ बेपनाह बेलौस मोहब्बत ही चमक थी। इसका मकसद अब इंतकाम नहीं बल्कि जोया की हिफाजत करना बन चुका था। जारवान ने बेड से उठकर अपना रोमानी नाइट सूट पहना और बालकोनी की तरफ चला गया। इसने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को फोन लगाया। सर, आपके सर ने शहर की तमाम अखबारात और मीडिया को खरीद कर आपके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। वो दावा कर रहे हैं कि आपने उनकी बेटी को अगवा किया है और पुलिस के आला काम को भी रिश्वत दी जा रही है। सेक्रेटरी ने घबराई हुई आवाज में रिपोर्ट दी। जारवान के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट उभरी। इन्हें खेलने दो, जो खेल वो खेल रहे हैं, लेकिन अब मेरी बारी है। तमाम शवाहिद और इसके बाद कि वो पुराने जाली बिजनेस डॉक्यूमेंट्स याद रखो, मैं इसका वो हाल करूँगा कि वो दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ताल काटने के बाद जारवान वापस कमरे में आया तो इसने देखा कि वो अपनी मुंडी अंगत को चादर से ढांपने बेड पर बैठी थी और इसकी आंखों में एक अजीब सा डर और कशमकश थी। जारवान लंबे लंबे तक बढ़ता हुआ इसके पास आया और बेड पर इसके बिल्कुल सामने बैठ गया। इसने जोया के दोनों हाथों को अपने गर्म हाथों में लिया। क्या सोच रही हो जोया? जारवान, मेरे अब्बा आपको बर्बाद कर देंगे, वो बहुत ताकतवर हैं, जोया ने कपकाते आवाज़ में कहा। इसकी आंखों में नादाश्ता तौर पर जारवान के लिए फिक्र झलक रही थी। जारवान ने इसकी थोड़ी को ऊपर उठाया और इसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराया। तुम्हारे अब्बा ताकतवर हो सकते हैं जोया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब जारवान किसी चीज़ को अपनी जान बना लेता है तो इसकी हिफाजत के लिए वो किसी भी हद से गुजर सकता है। जारवान की इस हक़माना लेकिन मोहब्बत भरे अंदाज ने जोया के तमाम खदशात को लम्हों में ख़त्म कर दिया। जारवान ने इसे खींचकर अपने सीने से लगाया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा दिया। तुम सिर्फ मेरी हो जोया, और मैं तुम्हारी खातिर इस पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। जारवान ने इसके कान के पास फसफसाते हुए इसकी पीठ पर अपने होठों को तपता हुआ लम्स छोड़ दिया, जिसने जोया को एक बार फिर इसके जुनूनी इश्क के शहर में जकड़ लिया। जारवान के मोहब्बत और हकमियत के इस जादू ने जोया के दिल की आखिरी डर को भी पिघला दिया था। वह पूरी तरह जारवान के रंग में रंग चुकी थी। जारवान ने इसे अपनी बाहों में उठाया और हौले से बेड पर लटाकर इसकी आंखों में झांकना, जहां अब खौफ के बजाय सिर्फ और सिर्फ जारवान के लिए बेपनाह समर्पण और मोहब्बत चमक रही थी। आज तुम्हारे बाप को उनके हर गुनाह और मुकर का जवाब मिल जाएगा, जारवान ने इसके होठों पर एक गहरा लम्स देते हुए कहा। जारवान ने शहर के सबसे बड़े होटल में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया के सैकड़ों नुमाइंदे, पुलिस के आला अफसरान और जोया का बाप खुद वहां मौजूद थे, जो जारवान को नीचा दिखाने और इस पर अगवा का इल्ज़ाम साबित करने के लिए तैयार बैठे थे। जब जारवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के हॉल में दाखिल हुआ तो इसके साथ स्याह रेशमी लिबास में मलबूस जोया भी थी।
جو زہروان کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کی شادابی اور زہروان کی گرفت پر اس کا اعتماد چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ کسی قید میں نہیں بلکہ اپنے شوہر کی محبت کے حصار میں ہے۔ زویا کے باپ نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، دیکھو سب، اس درندے نے میری بیٹی کو بلیک میل کر کے رکھا ہوا ہے۔ زہروان نے ایک سرد اور رعبدار مسکراہٹ کے ساتھ مائک سنبھالا۔ بلیک میل، یا پھر آپ اپنی حقیقت چھپانے کے لیے ڈرامہ کر رہے ہیں؟ زہروان نے اشارہ کیا اور ہال میں لگی بڑی اسکرین پر تمام دستاویز، جعلی چیکس اور زویا کے باپ کے ان غیر قانونی دھندوں کی تمام ویڈیوز چلنے لگی جو اس نے سالوں سے چھپا کر رکھے تھے۔ میڈیا کے کیمرے تیزی سے ان ثبوتوں کی تصاویر لینے لگے۔ یہ شخص اپنی بیٹی کی آڑ میں اپنے جرائم کو چھپانا چاہتا تھا۔ زہروان کی گرجدار آواز ہال میں گونجی، لیکن زویا میری بیوی ہے اور میری عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ پولیس کے اعلیٰ حکام نے فوراً آگے بڑھ کر زویا کے باپ کو گرفتار کر لیا۔ ہال میں موجود ہر شخص زہروان کی اس فتح اور طاقتور چال پر دنگ رہ گیا۔ جب وہ دونوں پریس کانفرنس کے بعد واپس اپنے محل نما بنگلے میں پہنچے تو زویا نے فرتے جذبات سے آگے بڑھ کر زہروان کے گلے میں اپنی نازک باہیں ڈال دیں۔ آپ نے مجھے ایک ایسی دلدل سے نکال لیا جس کا مجھے علم بھی نہیں تھا، زویا نے زہروان کے سینے پر اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ زہروان نے اس کی کمر کے گرد اپنی باہیں کسیں اور اسے ہوا میں گھما کر بیڈ پر لے آیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں جنون اور فتح کا ایک انوکھا نشہ تھا۔ میں نے کہا تھا نا زویا، تم پر اور میری محبت پر صرف میرا حق ہے۔ زہروان نے مدہوش آواز میں پھسپھاتے ہوئے زویا کے لال ہونٹوں کو اپنے بے باک اور جنونی لمس کی گرفت میں لے لیا۔ رات کی خاموشی میں زہروان کا ہر لمس زویا کی اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ اب ان کے درمیان نہ ہی کوئی راز باقی تھا اور نہ ہی کوئی دوری۔ وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے جنون اور محبت کی قید میں مکمل ہو چکے تھے۔ پریس کانفرنس کے اس ہنگامی اور فتح کے بعد زہروان اور زویا کی زندگی میں ایک نئی اور گہری سکون کی لہر آ چکی تھی۔ اب کوئی ڈر، کوئی سچائی کا خوف یا باپ کا سایہ ان کے درمیان نہیں تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے عشق کے مکمل اور بے باک رنگ میں رنگ چکے تھے۔ رات کی تاریکی میں جیسے ہی زہروان نے اپنے کمرے کا بھاری دروازہ بند کیا، کمرے میں مدھم سرخ اور سنہری لائٹوں کی سحر انگیز روشنی بکھری ہوئی تھی۔ زویا بیڈ کے پاس کھڑی اپنے شانے پر پھیلی سیاہ زلفوں کو سنوار رہی تھی۔ اس کے جسم پر زہروان کا پسندیدہ گہرا سرخ ریشمی لباس تھا، اس کی گوری رنگت اور دلکش ادوار کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ زہروان نے خاموشی سے پیچھے آ کر اس کے نازک کمر پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے اور اسے اپنی کشادہ گرم چھاتی سے لگا لیا۔ اس کا لمس اتنا اچانک اور تپتا ہوا تھا کہ زویا کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکل گئی۔ اب بولو، کیا ابھی تمہارے دل میں کوئی خوف باقی ہے؟ زہروان نے اس کے کان کی لو کو اپنے گرم ہونٹوں سے چومتے ہوئے مدہوش اور بھاری آواز میں پوچھا۔ زویا نے اپنے ہاتھ زہروان کے شان پر رکھے اور پیچھے مڑ کر اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھا جن میں صرف اس کے لیے بے پناہ اور دیوانہ بادشاہت چمک رہی تھی۔ اب مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں، جب تک آپ میرے ساتھ ہیں، زویا نے شرماتے ہوئے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے کہا۔ زویا نے شرماتے ہوئے اپنے کپکپاتے ہونٹوں سے کہا۔ زہروان کے برداشت کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں زویا کو اپنی باہوں کے فولادی حصار میں اٹھایا اور بیڈ کے نرم و ممتاز وجود پر پلٹا دیا۔ زویا کا ہر ایک انداز حکمرانہ لیکن بے پناہ محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے زویا کے نازک چہرے پر جھک کر اس کے گلابی ہونٹوں پر اپنا تشنہ اور بے باک قبضہ جمایا۔ یہ لمس فتح، محبت اور رومانس کے ایک انوکھے جنون کا ملمح تھا۔ زویا کے ہاتھوں کی انگلیاں زہروان کے بالوں میں الجھ گئیں اور اس نے اپنے شوہر کے اس دیوانہ وار لمس کا جواب اسی شدت سے دیا۔ زہروان نے اس کے گالوں، اس کی سرئی جیسی گردن اور اس کے نازک شانوں پر اپنے گرم ہونٹ کا لمس چھوڑا جس نے زویا کے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز آگ بھڑکا دی۔ تم میری روح، میری زندگی اور میری ہر سانس کا حاصل ہو، زویا۔ زہروان اس کے گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے مدہوشی سے پھسپھسایا۔ اور آپ میری کائنات ہیں زہروان۔ زویا نے اس کے سینے سے لگ کر اپنے دل کے ہر جذبے کو اس کے نام کر دیا۔ رات کی خاموشی ان دونوں کی دلکش سسکیوں، گرم سانسوں اور بے پناہ عشق کی گواہی بنی۔
بنی رہی۔ تمام انتقام، نفرتیں اور فاصلے ختم ہو چکے تھے اور اب صرف زربان اور زویا کا وہ لازوال جنون باقی تھا جو اب زندگی کے ہر موڑ پر ان کا ہمسفر رہنے والا تھا۔ صبح کی سنہری اور گرم دھوپ جب پردوں کی دراڑوں سے چھن کر کمرے میں پھیلی تو پورا کمرہ ایک دلکش اور رومانوی روشنی سے نہا گیا۔ زربان کا کشادہ مضبوط سینے پر زویا کا چہرہ ٹکا ہوا تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے سیاہ بال زربان کی ننگی چھاتی پر پھیلے ہوئے تھے۔ زربان نے بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے پاس سوئی ہوئی زویا کا معصوم اور شاداب چہرے کو دیکھا۔ اس کے گلابی ہونٹوں پر رات کی شدتوں کی نمی اور مسکراتے ہوئے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ زربان نے نہایت نرمی سے زویا کے شانے پر جھک کر اپنے تپتے ہوئے ہونٹ رکھے، جس سے زویا کے وجود میں ایک ہلکی سی کپکپاہٹ ہوئی اور اس کی بھیگی ہوئی پلکیں ہولے سے اٹھیں۔ زربان کی گہری سیاہ آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ اور بے لوث چاہت دیکھ کر زویا کے گالوں پر شرم کی سرخی مزید گہری ہو گئی۔ صبح بخیر میری کائنات، زربان نے اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے ہولے سے سلاتے ہوئے مدہوش آواز میں کہا۔ زویا نے اپنے ہاتھ زربان کی گردن کے گرد حائل کیے اور اس کے سینے میں اپنا چہرہ مزید چھپا لیا۔ صبح بخیر! اس کی آواز انتہائی مدھم اور پیار سے بھری ہوئی تھی۔ زربان نے اسے اپنے ساتھ مزید کس کر لپیٹ لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آج سے ہماری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، ایک ایسا باب جہاں نہ کوئی ماضی کا سایہ ہوگا، نہ کوئی انتقام اور نہ کوئی فاصلہ، صرف تم اور میں۔ زویا نے مسکرا کر زربان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ عشق جو کبھی ایک خوفناک اور ظالم طوفان لگتا تھا، آج اس کی محبت میں اس قدر ڈھل چکا تھا کہ اس کا ہر انداز صرف زویا کی حفاظت اور خوشی کے لیے تھا۔ زویا نے آگے بڑھ کر خود زربان کے گال پر اپنے گرم ہونٹوں کا لمس چھوڑا۔ زربان کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے زویا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ سے اتارے بغیر اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ تم نے مجھے بدل دیا ہے زویا، میری روح، میرا غرور، میری ہر خوشی اب صرف تم سے منسلک ہے اور میں نے بھی اپنے آپ مکمل طور پر آپ کے نام کر دیا ہے۔ زربان! زویا نے اس کے شانے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود کی گرمی اور محبت میں بالکل گم تھے۔ تمام آزمائش اور طوفان پیچھے چھوٹ چکے تھے۔ زربان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کے ہونٹوں پر اپنے عشق کا ایک اور گہرا، بے باک اور دائمی قفل لگا دیا۔ ایک ایسا قفل جو اب ہمیشہ کے لیے ان کی اس خوبصورت اور جنونی کہانی کو لافانی بنا چکا تھا۔ کئی ماہ گزر چکے تھے اور زربان اور زویا کی دنیا محبت، سکون اور بے پناہ خوشیوں سے مہک رہی تھی۔ زربان جو کبھی ایک سخت اور بے رحم بزنس ٹائکون تھا، اب زویا کی ایک مسکراہٹ پر اپنی ہر خوشی نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ زویا کے لیے اس کی محبت وقت کے ساتھ کم ہونے کے بجائے اور زیادہ جنونی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک خوبصورت شام جب سورج کی سرخ کرنیں سمندر کی لہروں پہ بکھر رہی تھیں، زربان نے زویا کو اپنے ساحلی بنگلے پر لایا اور پورا بنگلہ سرخ گلاب کے پھولوں اور مدھم شمعوں سے سجایا گیا تھا۔ زویا نے سیاہ رنگ کا ریشمی میکسی لباس پہن رکھا تھا جس میں اس کی گوری رنگت اور دلکش خدوخال شمع کی روشنی میں نکھر رہے تھے۔ زربان نے خاموشی سے پیچھے سے آ کر اس کی نازک کمر پر اپنے باہوں میں لیا اور اس کی گردن پر اپنے گرم ہونٹ رکھ دیے۔ زویا نے ایک ہلکی سی سسکی کے ساتھ اپنا سر زربان کے شانے پر ٹکا دیا۔ زربان! یہ سب کچھ؟ زویا نے حیرت اور خوشی سے بکھرے ہوئے جگہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زربان نے اس کی ٹھوڑی کو اپنے انگوٹھے سے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرایا۔ یہ سب کچھ صرف اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت کا جشن منانے کے لیے ہے، تم میری زویا۔ زربان نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور ہولے سے اس کے سامنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا لفافہ نکالا اور زویا کے نازک ہاتھوں میں تھما دیا۔ زویا نے حیرت سے زربان کی طرف دیکھا اور پھر لفافہ کھولا۔ اندر میڈیکل رپورٹ تھی، جسے پڑھتے ہی زویا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ زربان! ہم والدین بننے والے ہیں۔ زویا کی آواز پھرتے جذبات سے کانپ رہی تھی۔ زربان کا دل لمحے بھر کے لیے تھم گیا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں بے پناہ خوشی اور ایک عجیب سا جنونی سحر ابھر آیا۔
زربان آپ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، مجھے کبھی ڈر لگتا ہے کہیں مجھے آپ کی اس بے پناہ محبت کی نظر نہ لگ جائے۔ زویا نے اس کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ زربان نے اس کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مدہوش لہجے میں بولا، تم پر اور میری اس محبت پر صرف میرا حق ہے زویا۔ دنیا کی کوئی طاقت یا نظر تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ تم میری دنیا ہو اور اب ہمارے اس آنے والے ننھے وجود کے ساتھ ہماری یہ دنیا مکمل ہونے جا رہی ہے۔ وقت کا پنکھ بڑی خوبصورتی سے پرواز کرتا رہا اور وہ حسین دن بھی آ پہنچا جب بنگلے کے ہر کونے میں ایک ننھی سی پری کی کلیاریاں گونج اٹھی۔ زرون نے جب پہلی بار اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو اس کے سخت اور جابر چہرے پر جذباتی نرمی بکھر گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے اور اس نے تڑپ کر پہلے اپنی بیٹی کی نازک پیشانی کو چوما اور پھر بیڈ پر لیٹی زویا کے پاس جا کر اس کے ہاتھ پر اپنے گرم ہونٹ رکھ دیے۔ شکریہ زویا، میری زندگی کو مکمل کرنے کا شکریہ۔ زربان کی آواز پرتے جذبات سے بھیگی ہوئی تھی۔ زویا نے مسکراتے ہوئے اپنے شوہر اور اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ تمام نفرتیں، انتقام کے طوفان اور تلخیاں جن سے ان کے رشتے کا آغاز ہوا تھا، اب ایک لافانی اور ان مٹ محبت کے سمندر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ زرون نے زویا کو اپنی ایک باہ کے ہزار میں لیا اور دوسری باہ میں اپنی بیٹی کو سنبھالے۔ رات کی چاندنی ان کی اس مکمل اور خوشحال کائنات پر اپنے نور کی بارش کر رہی تھی اور یوں ان کی یہ جنونی، بے باک اور محبت سے لبریز داستان اپنے سب سے دلکش اور شاندار انجام کو پہنچ